ہر غلام شب سوتے دیکھ لینا محشر میں ہر غلام شب سوتے دیکھ لینا محشر میں ہوگا ہاتھ میں جھنڈا میرے شمس عالم کا ہوگا ہاتھ میں جھنڈا میرے شمس عالم کا ہوگا ہاتھ میں جھنڈا میرے شمس عالم کا سارا عالم شہدا ہے بخش دے گا رب اس کو بخش دے گا رب اس کو بخش دے گا رب اس کو ہے یقین یہ مجھ کو بخش دے گا رب اس کو ہے یقین یہ مجھ کو بخش دے گا رب اس کو ہے یقین یہ مجھ کو بخش دے گا رب اس کو ہے یقین یہ مجھ کو ہے یقین یہ مجھ کو جس نے قبر میں شجرا جس کے قبر میں شجرا ارے میرے شمس عالم کا جس کے قبر میں شجرا میرے شمس عالم کا جس کے قبر میں شجرا میرے شمس عالم کا سارا عالم ہے شیدا میرے شمس عالم کا سارا عالم ہے شیدا غوث پاک اور خواجہ غوث پاک اور خواجہ نے بھی بنا لیا اپنا غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا اپنا غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا اپنا غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا اپنا جو بھی ہو گیا شیدا ارے جو بھی ہو گیا شیدا میرے شمس عالم کا جو بھی ہو گیا شیدا میرے شمس عالم کا جو بھی ہو گیا شیدا میرے شمس عالم کا سارا عالم ہے شیدا ایک مطلب دوسری مولا حسین کی شان میں کیونکہ یہ محفل ذکر شہادت سے بھی سلط سرکار اکثر کہتے تھے کہ ہم ذکر شہادت اتنے مناتے ہیں تو ایک مطلب دو شعر نظر کر رہا ہوں اس پر نبی آرانے نبی کی بارگاہ میں بابا سے تڑپ تڑپ کر درود پاک پڑھے نہیں فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے ہے فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے
ہے زندگی سجدے میں ہے جس نوا سے کے لیے نادا کرے سجدہ تبیر جس نوا سے کے لیے نادا کرے سجدہ تبیر جس نوا سے کے لیے نادا کرے سجدہ تبیر وہ نواسا کرے بلا میں ارے آج بھی سجدے نواسا کرے بلا میں آج بھی سجدے میں ہے وہ نواسا کرے بلا میں آخری سجدے میں ہے وہ نواسا کرے بلا میں آج بھی سجدے میں ہے روک لے سمر لئی تلوار اپنی روک لے روک لے سمر لئی تلوار اپنی روک لے جان زہرا شان کعبہ ارے ابن علی سجدے میں زہرا شان کعبہ ابن علی سجدے میں ہے فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے میں ہے اور یہ آخری سے ملاحظہ کریں حضرات ایک مقام آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے نماز کے حال میں اور مولا حسین اس کا لڑکپن عالم تھا اور وہ جا کے پشت مبارک کے بیٹھ گئے اور جب بیٹھ گئے تو فوراً جبریل کو حکم ہو رہا ہے کہ جبریل نبی سے جا کے کہہ دو کہ سجدے کو طویل کریں جب تک مولا حسین اپنی مرضی سے جب تک نہیں اترتے تب تک سجدے کو طویل کریں تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ دین اصل حسین سردار نادار در دستے در یزید حمقات بنائے لا الہ اصل حسین یہ مقام حسین ہے تو امام حسین نہیں بلکہ پشت مبارک کے دین موت تھر تھر کانپتی ہے اور زندگی سجدے میں ہے بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن ہے بندگی حیران
پر اسلام ہے اور پیغمبری سجدے میں ہے بندگی حیران ہے ہر آل پر قرآن ہے پشت پر اسلام ہے اور پیغمبری سجدے میں ہے پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے موت تھر تھر کانپتی ہے اور زندگی سجدے بندگی حیران ہے قرآن پہ قرآن ہے پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے پشت پر اسلام پیغمبری سجدے میں ہے بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن ہے پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن ہے پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے موت تھر تھر کانپتی ہے اور زندگی سجدے السلام علیکم حضرات بقائے حسن اجل کو حسین کہتے ہیں بقائے حسن اجل کو حسین کہتے ہیں غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں بقائے حسن اجل کو حسین کہتے ہیں غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں حضرات امام علی مقام کی بارگاہ میں بہت خوبصورت نعت پاک آپ نے سن لیا سب سے پاک کی بھی بارگاہ میں مرتبہ کے آپ نے بہت اچھے شعر سن لیے مولا اس بندے پاک اور اس مقدس بارگاہ کا فیضان تمام غلاموں پہ جاری و ساری فرمائے اور ہم تمام غلاموں کی حاضری قبول کریں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں ہمارا یہ مختصر وقت ہے بہت دیر سے نعت و مناقب کے بعد اب کچھ لمحے کے لیے بہت مکمل گفتگو جماعت اہل سنت کے اس عظیم ترین مقبول و محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب قبلہ جامعی خطیب امام نوری مسجد رامیشور روڈ گارڈن کیا بول جو سرکار حضور سید نور الہدا کے زمانے سے تشریف لا رہے ہیں اور حضرت بہت پسند فرماتے تھے آپ کی گفتگو اور محبت فرماتے تھے آج سرکار کا فیضان جاری و ساری ہے صاحب سجادہ کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت مولانا عبدالغنی صاحب قبلہ کو آپ سن لیں کہ نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں
تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، نظر پڑتے ہی روزے پر زمانہ بھول جاتا ہوں، تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، میری دیوانگی شوق کو سجدہ نہ کہہ دینا، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول جاتا ہوں، میری دیوانگی شوق کو سجدہ نہ کہہ دینا، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول جاتا ہوں، اور اس تصور میں بس 4 مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں محبتوں کے ساتھ کہ یہیں رک جاؤ اور دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا۔ ادھر توجہ آپ کی ادھر ادھر دیکھیے، یہیں رک جاؤ اور دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، یہیں رک جاؤ اور دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، یہیں رک جاؤ اور دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا، یہیں رک جاؤ اور دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا، خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا، خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ اب ذرا محبتوں کے ساتھ سب لوگ استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان شمس پاک، دیوان شمس پاک، غلامان شمس پاک، عاشقان شمس پاک، فیضان شمس پاک، سجاد خان شمس پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ تلوار چٹان سے لڑ جاتے ہیں شیشہ ہو کر، چٹان سے لڑ جاتے ہیں شیشہ ہو کر، پتھر میں بھی چھپ جاتے ہیں سوئی کی طرح، تلوار انہیں کاٹ نہیں سکتی ہے، اخلاق میں یہ نرم ہے روئی کی طرح۔ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ جامعی تشریف لا رہے ہیں، ان کی تقریر اس کے بعد بارگاہ رسالت و دربار نبوت میں صلاۃ و سلام، اس کے بعد دعائیں تشریف لے جائیں گے۔ آپ بس اس تصور میں بیٹھے کہ سرکار کے نورانی جلوے میں ہم نہا رہے ہیں اور اپنی غلامی کا ثبوت اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ جامعی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار میں آ کے تقریباً سبھی لوگ صحت مند ہو گئے، ساری بیماری مائی کی۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری تمہاری فتح کردگار، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، سبحان اللہ۔ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سے، دانائے سبل
ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. چونکہ خانقاہ شریف میں حاضری کی سعادت ہوئی ہے اس لیے خانقاہی رنگ ہے اس مصرے میں اگر آپ غور کریں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور بارگاہ رسالت میں نعت کے دوسری شعر سماعت فرما لیں. کہ نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے. یہ لوگوں کی آوازیں بڑی اچھی ہیں، میری آواز ایسی نہیں ہے مگر عشق میں کم نہیں ہے. نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے. نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے. میں اپنے پاس محمد کو دل سمجھتا ہوں. میں اس میں پاک محمد کو دل سمجھتا ہوں. لگا ہی رہنے دو تعویذ میرے سینے سے. میں اس میں پاک محمد کو دل سمجھتا ہوں. لگا ہی رہنے دو تعویذ میرے سینے سے. اور در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسے. اکثر شعراء نے تبازمائی کی ہے اور یہ آرزو رکھی کہ ہم ہو دیار رسول ہو، ہم ہو ہماری موت ہو جائے، ہماری مٹی وہیں کی مٹی میں ملا دی جائے. لیکن شاعر کی فکر ذرا جدا ہے. اللہ فرمائے کہ در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی. در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی. حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے. حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے. نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے. اور حضرات بارگاہ نبوت رسالت میں معمورات ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ، کسی کی کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں، دل کی گہرائی سے درود پاک کے تحفے رسول پاک کی دہلیز کرم پہ سجا لیں، پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و بابانا و مرجانا و وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عترتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نزول رحمت کے لیے، حصول خیر و برکت کے لیے، طلب عافیت کے لیے، جملہ امراض سے شفا اور صحت کے لیے، تمامی آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے. زندگی میں کوئی ایک رات اپنے آقا کے رخ نور کی زیارت کے لیے اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و بابانا و مرجانا محمد والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عترتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخر اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، توصیف، تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا، جملہ پاکی، بزرگی، برتری، کبریائی، شانی، بے نیازی، تمام تر عبادات و بندگی خدائے لم یزل کی پاک ذات ہی کو سزاوار ہے.
جس نے ہم اور آپ کو، ہمارے ماں اور باپ کو ایک مشت خاک سے اپنی قدرت کاملہ سے حسن تخلیق کے سانچے میں ڈالا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرعی ہمارے اور آپ کے سر پر رکھا اور اپنی نیابت و خلافت کبریٰ کا حقدار کیا۔ انگنتوں بے شمار فضل و احسان ذات کردگار کا ہمیں اپنے پیارے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا وہ پروردگار عالم قادر مطلق ہے، آدم و حوا کا بیٹا بنا کے ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں بھیجا۔ ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تو ثنا کی امت میں ہوتے، حیرت کی بات۔ ہمیں اللہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا، ہمیں حضرت شیس، حضرت عزیر علیہ السلام کی امت میں بھیج دیتا، ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کی امت میں بھیج دیتا، ہمیں یحییٰ و یعقوب و ایوب کی امت میں بھیج دیتا، ہمیں حضرت خلیل، حضرت زبی کی امت میں بھیج دیتا، ہمیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء اعظام کے کسی بھی نبی کی امت میں امتی بنا دیتا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل بے پایا ہے کہ ہم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو، حالات کے ماروں کو اگر بھیجا بھی ہے تو اپنے محبوب کے دامن کرم کو بھیجا، ہمیں بھیجا بھی ہے تو اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا، ہمیں بھیجا بھی ہے تو اپنے پیارے حبیب کے دامن کرم میں چھپا دیا ہے۔ فرد گناہ جتنے ہو مگر چھپانے والا دامن وہ ہے جو اللہ کے پیارے محبوب۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم اس کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ دلبند مصطفیٰ ہے، یہ فرزند زہرا ہے، یہ شہزاد ولی مرتضیٰ ہیں، یہ حسنین کریمین کی یادگار ہیں۔ اور یوں کہہ دیا جائے کہ خاندان نبوت و رسالت کے وہ مہکتے ہوئے گلاب ہیں جن کے سائے میں سب بیٹھے۔ آپ خانقاہ میں ہیں، اتنا احساس رہے کہ خامخواہ میں نہیں، آپ خانقاہ میں ہیں، خامخواہ میں نہیں۔ اللہ نے علی کے عین سے علم پیدا کیا تو درسگاہوں میں چلا گیا، اللہ نے علی کے عین سے عشق پیدا کیا تو خانقاہوں میں رکھ دیا گیا۔ ہمیں پیارے اگر عشق منتہا ہو تو علی بن جائے، علم انتہا کو پہنچے تو علی بن جائے۔ ہم علی کے بیٹوں کی دہلیز پہ آئے، یہی خانقاہ، یہی خانقاہ ہے، اور تو بہت سی خامخواہ ہے۔ وہی سلسلہ تو صاحب ہے، ذہب کے معنی سونے کے ہو، سلسلہ کے معنی کڑی کڑی جو ایک دوسرے میں ملی ہو جس کو ہار کہتے، اور سلسلے میں تو تھوڑا ادھر ادھر بھی معاملہ ہوگا، لیکن دادا جان کا سلسلہ سلسلۃ الصحب، حسینی حسنی سلسلہ سلسلۃ الصحب ہے۔ سنو، جتنے ولی ہیں سب کی رسائی علی ہے، جتنے ولی ہیں سب کی منتہا علی ہے، جتنے ولی ہیں سب کی خواہش علی ہے، ہمیں جتنے علی ولی ہیں سب کا دم علی ہے، جتنے ولی ہیں سب کی روح علی ہے، بغیر علی کے ولی نہیں۔ یہ تو علی کے بیٹے ہیں، جن کی پناہ میں، جن کی نگاہ میں، جن کی خانقاہ میں آپ اور ہم آئے ہیں، یہ ہم علی کی پناہ میں ہیں، یہ ہم علی کی نگاہ میں ہیں، یہ ہم ولی کی نگاہ میں ہیں، یہ اولاد علی کی نگاہ میں ہیں۔ یہاں آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھا ہے؟ ضرور نہیں دیکھا ہے۔ صبح شام تو اسی سے ہمارا آپ کا بالا پڑتا ہے۔ اگر ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو وہاں، بس اسٹینڈ میں جائیں تو وہاں، بینک میں جائیں تو وہاں،
पोस्टल ऑफिस में जाएं तो वहाँ, आप कहीं और जाएं तो वहाँ, आप ATM में जाएं तो वहाँ, हमारा हाल तो ये जब अपने घर में भी जाएं तो वहाँ। जानते हैं क्या है? एक कैमरा होता है जिसे इंसान ने बनाया है, एक कैमरा होता है जिसे CC फुटेज कहते हैं। वहाँ एक तहरीर लिखी रहती है, इस वक्त आप कैमरे की निगाह में है, आप कैमरे की नज़र में है। जो इंसान ने बनाया है वही कैमरा ये भी है, वही कैमरा कमरे में है, वही कैमरा स्टेशन पे है, वही कैमरा बस स्टैंड में है, वही कैमरा पोस्टल ऑफिस में है, वही कैमरा आपके रेलवे स्टेशन पे है, वही कैमरा एयरपोर्ट पे है, वही कैमरा थाने में है, वही कैमरा आपके हर ऑफिस में है। तो जो इंसान ने बनाया है उस कैमरे का काम कमाल क्या है? आपके कपड़े को पहचानेगा, आपके रंग को बताएगा, आपके ढंग को बताएगा, आपकी हरकत को बताएगा, आपकी हिरफत को बताएगा, आपके हंसने को दिखाएगा, आपकी सूरत दिखाएगा, आपकी कामत दिखाएगा, आपकी हरकत दिखाएगा। अब जैसी आप हरकत कर रहे हैं सब नजर आ रही है उसमें, सब वो कैच कर रहा है। और जब CC फुटेज खोला जाता है तब सुराग मिल जाता है, जुर्म कहाँ हुआ है, कत्ल कहाँ हुआ है, चीज कहाँ गायब हुई है, किसने किसको मारा है, किसने किसका पर्स लिया है। एक कैमरा जब अपने अंदर इंसान बनाए तो इतनी सलाहियतें रखता है। तो अली का वो बेटा जो अली के नूर से बना है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसे शम्स ताब, उसे शम्स ताब, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो जो इंसान बनाए वो इतनी बारीकी से हमारा ताक़ुब करे, वो इतने करीब से हमें देखे, कपड़े का रंग वो बता दे, सूरज शक्ल वो बता दे, हरकत हरफत वो बता दे, हंसना मुस्कुराना रोना वो बता दे, इंप्रेशन ऑफ फेस वो बता दे, हमारे वजूद को वो कैद कर सकता है। इतने करीब से जब हमारा बनाया हुआ कैमरा देखता है और नबी की बारगाह में चले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने वही हदीस पाक पढ़ी है, जानते आयते करीमा मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का। अब इसी पे सारी तकरीर है हमारी। हम कितना सामने डरते हैं, कितना पीछे डरते हैं, कितना आगे डरते हैं, कितना दीवार के पीछे डरते हैं, कितना सामने होते हैं तो डरते हैं और कितना निगाह से ओझल होते हैं तो डरते हैं। चूंकि खानकाह की बात है, अब्बू जान बड़ी शफकत क्या करते थे। अब्बू जान के बाद अब भाई जान है, उम्र में तो तकाजा कि मैं बड़ा हूँ, अब मैं उनकी सरपरस्ती तो नहीं कर सकता लेकिन उनकी रहनुमाई भी नहीं कर सकता। हाँ, उनकी बात को हम अपने अंदाज में आप तक पहुंचा सकते हैं। सुनो, जब तक भी बक़ैदे हयात होता है, फैज़ कभी कभी होता है, ज्यादा और कम होता है, लेकिन जब नकाबे रुख उलट लेता है तो रूहानियत रहनुमा बन जाती है, उनकी रूह तरक्की पे होती है। देखें कि साहिब सज्जादा है, चंद साल की उम्र रखते हैं, नौखेजी की उम्र रखते हैं, आप ये देखिए कि इनमें ब्लड किसका है, इनके अंदर खून किसका है, इनको पैदा किसने किया है, इनकी परवरिश किसने की है, इनकी नाज़बरदारी किसने की है। तो जैसे आपने पीर को देखा है, अगर फैज़ लेना है तो नजर तुम्हारी हो मगर चेहरा अपने पीर का होना चाहिए। ये ना देखो कि पीरजादे बैठे, अरे कभी ऐसे भी देखो कि दिल में दर्द, दिल में दर्द, दिल में सीने में दिल में दर्द में सोजो साज़े इश्क, सीने में दिल में दर्द में सोजो साज़े इश्क, पर्दा है नया, पर्दा है नेहा, पर्दा नशी करा दे। आप साहिबे सज्जादा को नहीं, अरे अपने मुर्शिद को देखो। हम तो कहते हैं अगर नजर पालीदा हो जाए तो शम्से पाक को देखो, शम्से आलम को देखो, अपने मुर्शिद को। और फरमा
इत्तकू फरासतुल मोमिन, इत्तकू पे फरासतुल मोमिन, दोनों हदीसें पाक के करते हैं। फइन्नहु यंसुरु बिन नूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे फिरासत से बचो, मोमिन की निगाहे इश्क से बचो, मोमिन की निगाहे फिरासत से बचो, ईमान से बचो। क्यों? फइन्नहु, बस वो यानी मोमिन कामिल यंजुरू बिनूरिल्लाह, जब देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। आंखें बंदे की होती, आंखों की जोत खुदा का नूर बन जाती है, और जब आंखों की जोत नूर बन जाए तो करीब हो या दूर हो पीर देख लिया करता है, करीब हो या दूर हो पीर देख लिया करता है। हमें कहने दिया जाए कि मियाँ आपका आपका आपके पीर का आस्थाना दूर है, आपके लिए जो आज पाबंदी लगी है, अहले बिहार नहीं आए हैं, मगर उनको याद होना चाहिए कि बराबर तो सरकार अपने दरबार में बुलाते थे, लेकिन अब की सरकार खुद उनके घर जाएंगे। अब की इनकी तवज्जो उनकी तरफ, इनकी इनायत उनकी तरफ, इनका फैजान उनकी तरफ, इनकी रूहानियत उनकी तरफ। ये ऐसा साल गुजरा है कि हमेशा हम आका सादों की तहरीर पे, अपने मुर्शिदे कामिल की चौखट पे अकीदत की पेशानी रखते थे। अब की का साल तो बड़ा अच्छा है कि मेरे मुर्शिद खुद तशरीफ ला रहे हैं, गौसो ख्वाजा जब याद करो तो खुद गरीबों के यहाँ आ रहे हैं। ये और बात है कि हमारे लिए उनका रोज़ा दूर है, लेकिन उनके लिए हमारी झोपड़ी दूर नहीं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व करम व अला आलिहि व सल्लम। मैंने आकायत करीमा की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पहले तो एक बात आप समझ, ए ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मोहम्मदिया को ये शरफ, ये दर्जा, ये खुसूसियत बख्शी कि हर नबी की उम्मत को जब पुकारा गया है, अल्लाह ने पुकारा है, हिदायत दी है, तो फरमाया या कौम आदम, या कौम नूह, या कौम आद, या कौम हूद, या कौम बनी इस्राइल, या कौम मूसा, या कौम ईसा। हर नबी को अल्लाह ने उनकी उम्मत को जब मुखातब फरमाया है तो उस नबी के नाम के साथ, लेकिन जब महबूब की उम्मत को पुकारा तो कुरान में कहीं रब ने या मोहम्मद नहीं कहा, कहीं यासीन का, कहीं मुद्दस्सिर का, कहीं मुज़म्मिल का, कहीं ताहा का। अल्लाह ने महबूब का वो नाम जो डायरेक्ट मोहम्मद है उसे मुखातब नहीं किया है, बल्कि सिफाती नाम से। ये महबूब की मोहब्बत का ये मकाम महबूबियत है कि खुदा डायरेक्ट मोहम्मद ना कह के यासीन फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, ताहो यासीन से मुखातब किया। लेकिन जब उसी महबूब की गुनाहगार उम्मत को अल्लाह ने खिताब किया तो पूरे कुरान में ये नबी के नाम के साथ नहीं पुकारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा। पढ़ लिया कलमा, हम ईमान वाले हो गए हैं। अब अमल नहीं है, अमल जीरो है, लेकिन जहाँ भी कुरान में अल्लाह ने हमें पुकारा है, अपनी महबूब की उम्मत को पुकारा है, हम शराबी हैं, हम कबाबी हैं, हम शराबी हैं, हम जुआरी हैं, हम नाकिस हैं, हम गुनाहगार हैं, हम वादाखार हैं, लेकिन नबी की निस्बत से अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। ए ईमान वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी पे ईमान लाने वालों। अब आगे अल्लाह का हुक्म इलाही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। तक़वा के माने दो, तक़वा के माने खौफ इलाही भी, तक़वा के माने खौफ व खशियत इलाही भी, और तक़वा के माने सफाई बातिन। एक शरीफ उठाएंगे आप देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो आप भी कहते हो हम डरते हैं, हम भी कहते डरते हैं, लेकिन हमारा अपने तौर पे डरना और खुदा जैसे चाहता है बंदे मेरे डरे वो अंदाज होता है। हमारे डर का यार हफ्ता भर मस्जिदें नहीं जाती,
تو زیادہ اگر علماء ڈرا دے، خطبہ ڈرا دے تو کہیں گے مہینے میں ایک دفعہ جائیں، اور زیادہ ڈروا دیا جائے تو اللہ گھر میں سال میں 1 دفعہ جائیں۔ بچوں کو کسی بڑے سے محلے میں جب ڈرایا جاتا تو بچہ شخص سے بھی ڈرتا ہے، اس کے مکان سے بھی ڈرتا ہے، کھیلے گا مگر اس مکان پاس نہیں جائے گا، وہ بڑی آنکھ والا آدمی آئے گا اسی سے تو ڈر لگے۔ بندے کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ ڈرا دیا جائے تو ہم یہ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں راستہ کہ چلو بھائی بہت ڈرا دیا، اب ہفتے میں دی جاتے ہیں، مہینے میں جائیں، سال میں جائیں۔ لیکن ہمارا اپنا ڈرنا ہو، اور جیسے خدا چاہتا ہے کہ بندے اس کا خوف دل میں بسائیں، وہ انداز ہو۔ خانقاہوں میں خوف و خشیت الہی کا جام پلایا تھا۔ ہمیں اللہ سے کیسے ڈرنا ہے وہ طریقہ بتایا جاتا، وہ وطیرہ بتایا جاتا، وہ راستہ بتایا جاتا، وہ جادہ بتایا جاتا، وہ نمونہ پیش کیا جاتا۔ اللہ کا ارشاد گرامی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق۔ آپ کہو تو مولانا ہم تو ایسے ہی ڈر رہے ہیں، فساد ہمیں ڈرائے، آندھی ہمیں ڈرائے، زلزلہ ہمیں ڈرائے، سیلاب ہمیں ڈرائے، حکومت ہمیں ڈرائے، جو بچ گیا تو آپ ڈرا رہے۔ دیکھو یہ ڈرنا ہمارا اپنے کو، لیکن خدا کی رحمت چاہتی کہ میرے بندے کیسے ڈرے، وہ طریقہ اور وہ راستہ اور خانقاہوں میں وہی طریقہ، خوف الہی کا، خشیت الہی کا، خوف الہی کا جام پلایا جاتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق۔ تو اب آپ سوچو کہ کسی مفتی کے یہاں جائے بتا دے تو نہیں، میں گارنٹی دے کسی عالم کے پاس جاؤ گے تو آپ کو طریقہ بتا دے خوف الہی کا نہیں بتا۔ ہم عالم جب ڈرنے لگے گا تو زکوٰۃ نہیں کھائے، مفتی جب ڈرنے لگے گا تو غلط فتویٰ نہیں دے گا۔ آپ کسی حاجی کے پاس جاؤ گے تو اس سے سیکھ لیں ڈرنا تو نہیں بتائے گا، اس لیے کہ جب حج کر لیتا ہے تو اور لیڈر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں سب فریب کر کے چلایا اور نیا اس کے اوپر کھاتا چلے گا۔ نمازی کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی آپ کو نہیں ڈرائے گا، اس لیے کہ خود ہی نماز پڑھتا ہے مگر 100 جھوٹ خود ہی بول رہا ہے۔ اب آپ پہلے بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ نہ عالم کے یہاں جانے سے پتہ، نہ مولوی کے یہاں جانے سے، نہ مفتی صاحب کے یہاں جانے سے، نہ محدث صاحب کے پاس جانے سے، نہ مفسر کے پاس جانے سے، نہ کسی مقرر خطیب کے پاس جانے سے، نہ نمازی کے پاس، نہ حاجی کے پاس، نہ قاضی کے پاس۔ تو آپ ڈرو گے آپ کیسے؟ آپ کہو گے مولانا وہ راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن نے رب نے آگے فرمایا، اللہ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا طریقہ۔ وہ طریقہ کہاں ملے؟ آگے کی آیت کریمہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے زمرے میں چلے جاؤ، سچوں کی صحبت میں چلے جاؤ، نیکوں کی خدمت میں چلے جاؤ، ولیوں کی خدمت میں چلے جاؤ، اللہ والوں کی خدمت میں چلے جاؤ، رسول والوں کی خدمت میں چلے جاؤ۔ اور یہاں تو اللہ رسول والے ہی نہیں بلکہ رسول کے بیٹے لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب یہ سلسلہ چنا ہے تو آپ کا یہ سلسلہ علی مولا کا سلسلہ ہے، امام حسین کا سلسلہ ہے، امام حسن کا سلسلہ ہمیں کہنے دیا ہے رسول اللہ کا سلسلہ۔ فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیسے ڈرو گے؟ وہ طریقہ وہ سلیقہ جو اللہ کو پسند ہو کہاں ملے؟ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو سچوں کے صحبت میں بیٹھو، سچوں میں شامل ہو جاؤ، اچھوں میں شامل ہو جاؤ، ستھروں میں شامل ہو جاؤ، ولیوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ والوں کے زمرے میں جاؤ کہ جب تک بقید حیات رہیں گے تو بھی تمہیں اپنا رہنمائی کریں گے، اور جب یہ نقاب رخ الٹ لیں گے تو ان کی روحانیت رہنما بن جائے گی، ان کی روح آپ کی رہنمائی کرے گی، اور ان کا فیض اور دوبالا ہو جاتا ہے جب چادر اڑے۔ اب آپ سے پھر ایک گفتگو مجھے کرنی ہے، بہت آسان لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو تقویٰ کے دو معنی، ایک تو خوف الہی، خشیت رب، اللہ سے ڈرنا۔ تو بھائی آپ کو ڈرنے کے لیے بھی طریقہ چاہیے، کیسے ڈرنا، کیسے کا ڈرنا کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے جو سچے بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں،
जिस रास्ते से डरते डरते वो रब के महबूब हो गए, उसी रास्ते पे तुम्हें चलाएंगे, तुम भी अल्लाह की रहमत से। वो डरना और है जो अल्लाह की रहमत चाहती है, और ये डरना और है जो हम अपने तौर पे करते हैं। हम अल्लाह से डरते भी हम मस्जिद से चप्पल ले जाते हैं, हम अल्लाह से डरते भी हम मस्जिद से मोबाइल भर देते हैं, हम अल्लाह से डरते भी हम नमाज पढ़ के वजू करके मस्जिद की घड़ी गायब कर देते हैं। भाई कुछ गायब तो मस्जिद में किया, एक तरफ हम नमाजी की सूरत बनाते हैं, टोपी लगाते हैं, वजू करते हैं, 2-4 रकात आगे पीछे उठा फटक करते माल लेते निकल जाते हैं। ये खौफ इलाही है। खौफ व खशियत इलाही क्या है, तरीका कौन बताएगा? जो पहले रब की खौफ व खशियत में तड़पा होगा, जो अल्लाह के खौफ से कांपा होगा वही कांपने का तरीका बताएगा, जो अल्लाह के खौफ से रोया होगा वही रोने का तरीका बताएगा, जो अल्लाह की याद में तड़पा होगा वही तड़प का तरीका बताएगा। हजरत मखदूम शहबाज मोहम्मद अशफरवाज रज़ियल्लाहु मौला ताला भागलपुरी अलैहिमा जिंदगी का एक पहलू, आप एक लाई का कुर्ता पहने, मखदूम शहबाज मोहम्मद अशफरवाज रज़ियल्लाहु ताला ने एक लाई का, वो ज़माने का जब तंजीम था, आब रवा था, एक लाई था और क्या क्या मलमल था, वो ज़माने के कपड़े थे, उस वक्त एक लाई का कपड़ा पहनते, बहुत हल्का एक टाइप, और हर मौसम में पंखा हाथ में लेके इतना पसीना बहता था। तो लोग कहते हैं कि जेठ बैसाख में पसीना बहे तो अच्छा है कि गर्मी है, लू चल रही है, धमक है, तपिश, लेकिन हुजूर माघ पूस में जब के लोग पूस जला के तापते उस वक्त भी अगर को पसीना होता है, तो लोगों में खादिमों में किसी ने पूछा, हुजूर गर्मी में पसीना का निकलना समझ में आता है, लेकिन माघ कंबल रजाई के मौसम में आप एक लाई के कुर्ते में इतना पसीना, कुर्ता भीग जाता है, चेहरे से बहता रहता है, इतने पसीने की धारें आती हैं, आप पंखा लेके झलते रहते हैं, तो आप मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मियाँ मौसम की गर्मी का पसीना और है और इश्क़ इलाही की भट्टी का गर्मी का पसीना और है। ये इश्क़ इलाही की भट्टी है जिसकी मज़ा आपको खानकाहों में मिलेगा। पूछो अपने बुजुर्गों की जिंदगी, देखो इन्होंने कैसे शब रोज गुजारे हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये कैमरा, इसकी हिदायत है कि आप इस वक्त फुटेज, आप इस वक्त कैमरे की नज़र में हैं, तो आप याद रखिए आप अपने बुजुर्गों की भी निगाह में हैं। अगर ये कैमरा बताता है कि आप कैमरे की निगाह में हैं, तो आप जान लीजिए कि आप अपने बुजुर्गों की पनाह में है। ये कैमरा सिर्फ निगाह देख सकता है, मगर वो रोजा हमें निगाह भी देता है, पनाह भी देता है। वो ये हमारा जुर्म खोल खोल के बता देगा, मगर वो जो लेटे हुए हमारे जुर्म को ढांपते चले जाएंगे, हमारे खताओं को छुपाते जाएंगे। हम उनके हो गए हैं, इस निस्बत का भरम रखेंगे और हमारे फर्दे जुर्मों गुनाह को छुपा देंगे। इस कैमरे से आपकी बुराई खुलती जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती जाएगी। वो जो रोज़े में आराम फरमा है, वो हमारी गंदगी को अपने दोशाले में छुपाते जाएंगे, अपना बनाते जाएंगे, रब की बारगाह में, रसूल की बारगाह तक पहुँचाते जाएंगे। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। जैसा के डरने का तरीका, वो सलीका, वो वतीरा हमें कौन देगा? जो अल्लाह से डरा होगा, जो अल्लाह की राह में चला होगा, जो याद इलाही में जागा होगा, जो फुरकत के खम को सहा होगा, जो अल्लाह के इश्क में रोया होगा, वही तो हमें सलीका बताएगा, वही तो हमें तरीका बताएगा। तो अहले तरीक़त हमारे बुजुर्ग जब हमसे मुरीद हो जाते हैं तो हम इनके कब्जे में हो गए हैं। अब हमने अपने आप को इनके हाथ भेज दिया है। अब कलाई हमारी है, पंजा इनका है। ये हमें जो रास्ता बताए उसी पे चलना है। उसी पे चलते चलते अल्लाह की रहमत से हम करीब हो जाएंगे। ये तो मैंने आयत करीमा, और एक माना है सिफाए बातिन, तक़वा के एक माना खौफ इलाही। मैंने आपको